توکل کا جو معنی عربی زبان میں بیان کیا گیا ہے اعتماد الانسان علی ربہ، انسان کا بھروسہ اللہ پر. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گئی بات. اعتماد الانسان علی ربہ، انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر، اپنے رب پر، فی ظاہرہ و باطنہ، اپنے ہر معاملے میں، ظاہری اور باطنی دونوں معاملے میں، ظاہری اور باطنی دونوں معاملے میں. فی جلب المنافع و دفع المضار، سبحان اللہ، نفع حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے، یعنی زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کا نام کیا ہے؟ توکل ہے. سمجھ میں آ گئی بات میرے بھائی؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک چیز بولوں گا، بات ایک پیاری سی حدیث مجھے نہیں معلوم تھی، گزشتہ ہفتے معلوم ہوئی، وہ حدیث بول کر جمعہ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. توکل کے اندر ایک حدیث ہے، ہمارے استاذ محترم نے کہا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دنیا کے 40 ملکوں میں انہوں نے کام کیا ہے. کتنے اٹھ کے بیٹھ گئے آپ؟ کتنے؟ 40 صوبوں میں نہیں، 40 ملکوں میں، 40 کنٹریز میں، 40 ملکوں میں انہوں نے کام کیا، اور کام بھی عرب کی طرف سے کیا. آپ وہاں کام کیجئے، آپ وہاں کام کیجئے. شیخ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ پر بھی ہم گئے تھے دائی بن کر، وہاں عورتیں گفتگو کرتی تھی. آج ہم نے ایک بوڑھے انگریز کو پکایا ہے، ابھی گلا نہیں گوشت. اس جگہ پر بھی انہوں نے کام کیا. سبحان اللہ. آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ علاقے مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں. نائجیریا ہے، وہ پوری بیلٹ ہے الحمدللہ. جی، انہوں نے ایک بات ہم سے کہی کلاس کے اندر، کا وائفر جو ہوتا ہے، کار کا وائفر، اس وائفر کے اندر ایک پامفلیٹ لگا ہوا تھا، پامفلیٹ چھوٹا سا، اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی تھی. وہ حدیث پڑھ کر امریکہ کا ایک میجر جنرل مسلمان ہو گیا. وہ ایک حدیث سن کر، پڑھ کر، وائفر پر جو لکھی ہوئی تھی، پامفلیٹ نکالا اس نے، اس کی کار تھی، وہ بیٹھنے سے پہلے پامفلیٹ نکالا اور پڑھا، مسلمان ہو گیا. جانتے کیا حدیث ہے؟ جی، حدیث ترمذی کی. میں پڑھتا ہوں، تمہارے اوپر وہ کتنی اثر کرتی ہے دیکھیں گے. اس پر اتنی اثر ہوئی سبحان اللہ، وہ مسلمان ہو گیا. ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث اس طریقے سے، ان رجلا، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ومعه ناقته، اس کے ساتھ اس کی اونٹنی بھی تھی، اس کے ساتھ اس کی اونٹنی بھی تھی. آیا اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں. کس پر آئے ہو؟ اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہوں. اونٹنی کہاں ہے؟ مسجد کے باہر کھڑی ہوئی ہے. کیا تم نے اونٹنی کو باندھا؟ کیا تم نے اونٹنی کو باندھا؟ اس نے کہا اللہ پر بھروسہ ہے، اونٹنی کہیں نہیں جائے گی. اب جو لفظ میں کہتا ہوں، نوجوانوں بچوں لکھو اس لفظ کو، سنو نہیں، کیا کہہ رہا ہوں میں، اس کو لکھو. اعقلها وتوکل علی اللہ. کیا کہا نبی نے؟ اعقلها وتوکل علی اللہ. جاؤ اونٹنی کو باندھو، بعد میں اللہ پر بھروسہ رکھو. توکل کا معنی یہ ہے جتنی محنت ہم کر سکتے ہیں کریں، پھر اللہ پر بھروسہ رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ ایگزام کی تیاری نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے پاس ہو جاؤں گا. کیسے پاس ہو جاؤ گی؟ تم توکل کا مذاق اڑا رہے ہو. ساری محنت کرو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو. 313 صحابہ کو آپ نے جمع کیا، ایک گھوڑے کو آپ نے جمع کیا، ٹوٹی پھوٹی تلواروں کو آپ نے جمع کیا، پھر میدان میں گئے کہ اب اللہ پر بھروسہ ہے. جتنی ہماری استطاعت ہے مسلمانوں، میں آپ میں شامل ہوں، ہم ساری محنت کریں، سارے اسباب اختیار کریں، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. بہت اہم چیز ہے. یہ جو زمانہ گزرا ہے 1.5-2 سال کا، اس میں 2 طریقے کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ آدمی ملتا ہے کچھ بھی نہیں بھئی، یہ ہائچ نہیں ہے، کرونا نہیں ہے دنیا میں. جی ہاں، نماز میں اگر کوئی ڈسٹینس مینٹین کرتا ہے وہ انگلی اٹھاتا ہے اس پر، سامنے والے پر. کیا بھئی اس کا توکل ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر، کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. ایسے بھی لوگ ملے ہیں. اللہ ان کے توکل کو اور بڑھائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اتفاق سے ان کو کچھ ہوا بھی نہیں. ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو کچھ ہوا بھی نہیں، اللہ نے بچایا ان کو. ایک صاحب تو ایسے ملے جو 800 لوگوں کو انہوں نے، تقریباً کرونا کے مردوں کو 800 لوگوں کو انہوں نے غسل دیا ہے. غسل دیا باقاعدہ، کچھ نہیں ہوا، اللہ نے بچایا. ایسے بھی لوگ ملے ہیں، مگر ان میں سے کچھ لوگوں کو افیکٹ ہوا اور مرے بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ملے ہیں. اور کچھ ایسے بھی احباب ہمارے سامنے آئے ہیں، حد سے زیادہ پابندی، 1 مہینے تک دروازہ کھولے نہیں، 1 مہینے تک. اگر کہیں سے ہوا آنے کی جگہ ہے کھڑکیوں میں، وہاں بھی انہوں نے پیک کر دیا ہے، یہاں سے نہ آ جائے، ان کو کرونا ہوا ہے اندر.
ایسے لوگوں کو کرونا ہوا ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں رسول کے منبر سے، حد سے زیادہ پریکاشن 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 ایسے لوگوں کو ہوا ہے. بڑے بڑے منسٹروں کو ہو گیا. کتنا پریکاشن نہیں لیتے ہوں گے یہ لوگ، کتنا اپنے آپ کو نہیں کرتے ہوں گے. یہاں توکل کا صحیح معنی سمجھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال ہے ساری جماعت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل سے بڑھ کر کسی کا توکل ہے دنیا میں؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی مضبوط عقیدے والا ہے دنیا میں؟ مجھے جواب دیجئے. کوئی نہیں ہے. پوچھنا بھی حرام ہے، سوچنا بھی حرام ہے. ایک جماعت آ رہی ہے طائف سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ساری جماعت سے نبی ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھ ملا کر بیعت کر رہے ہیں. ایک آدمی اس جماعت میں ہے، اس سے اللہ کے رسول دور سے کہتے ہیں ارجع، تم قریب مت آؤ، وہیں سے لوٹ جاؤ، تمہاری بیعت ہو گئی. کیا کہو گے آپ اس حدیث کو؟ آپ اس حدیث کو کیا کہو گے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. دور سے نبی کہہ رہے ہیں آپ چلے جاؤ میرے بھائی، تمہاری بیعت ہو گئی ہے. اللہ کی قسم نبی کا توکل سب سے زیادہ ہے. آپ ہاتھ بھی ملا لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے مجھے اور آپ کو تاکید کی ہے، اگر ایسا زمانہ آ جائے، اگر ایسی ضرورت پڑ جائے تو احتیاط کرنا چاہیے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اندھا دھن پاگلوں کی طرح توکل نہیں ہوتا ہے. ہمارے کچھ لوگ کرتے ہیں، اور اعتراض اس میں سے الٹا اعتراض الگ، سامنے والے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ کم علم حاصل کر کے جو نقصان ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں حاصل کرے تو نہیں ہوتا. بڑے بزرگوں کی ہر بات غلط نہیں ہوتی. کیا بولتے ہیں وہ؟ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. انہیں جان نکال لیتا ہے، انہیں ایمان نکال لیتا ہے. آدھا نہیں، کچھ حدیثیں معلوم ہو گئے، شروع ہو گئے، مفتیاں بن گئے سارے کے سارے. نہیں ہوگا میرے بھائی. توکل کا پورا معنی سمجھو. کتنی چھوٹی چھوٹی بات. اللہ کے رسول کہتے ہیں شام میں سوتے وقت چراغ کھلا مت رکھو، اللہ اکبر، بند کر کے سو. برتن کھلا مت رکھو، بند کر کے سو. نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کو توکل نہیں تھا؟ ہر چھوٹی چھوٹی چیز اختیار کریں، ضروری احتیاط برتیں، پھر اللہ کی ذات پر ہم توکل کریں.